مکہ مکرمہ میں آئے اور آپ کی جب پہلی نظر کعبۃ اللہ پر پڑتی ہے تو آپ نے جو پہلی دعا مانگی تھی، آپ اس دعا کو سنیں کہ انہوں نے دعا کیا مانگی تھی۔ انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اے رب تبارک و تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، اے رب مجھے ایسا بنا دے کہ میری ہر دعا کو تو قبول کر لے۔ ایک دعا مانگی، وہ بھی ایسی دعا مانگی کہ رب مستجاب الدعوات بنا دے۔ مستجاب الدعوات اسے کہا جاتا ہے کہ جو بندہ کوئی بھی ایک دعا مانگ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد جتنی بھی وہ دعائیں کرے گا اسے وہ عطا کر دیا جائے گا، اس کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی۔ تو یہ بڑی عظمت و مقام والا مکان ہے۔ اور پھر کعبہ معظمہ کی تعمیر کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے حوالے سے کئی ساری روایتیں ہیں، لیکن ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلے کعبہ معظمہ کو فرشتوں نے تعمیر کیا۔ جب آسمان و زمینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، اس وقت فرشتوں نے اسے تعمیر کیا اور اس کا طواف کیا۔ اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تو آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کعبہ معظمہ پر گئے اور آپ نے اس کا طواف کیا۔ اور پھر آپ نے طوفان نوح علیہ السلام کے بارے میں تو سنا ہے کہ جنہیں ثانی آدم کہا جاتا ہے، کہ حضرت نوح علیہ السلام کے وقت میں بھی ایسا سیلاب آیا تھا کہ پوری دنیا ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کشتی کو جودی پہاڑی پر لگایا تھا۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ جب طوفان نوح آیا اس کے بعد کعبہ معظمہ صرف ایک لال رنگ کے ڈھیلے کے جیسا رہ گیا تھا، ایک لال رنگ کی ٹیکری جیسا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب طوفان نوح آیا، نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں جھولے کھا رہی تھی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رخ کعبے کی طرف کر دیا تھا، اور ایک دن اور رات تک وہ پوری دن اور رات اس کعبے کا طواف کر رہی تھی، جس کے اندر 80 لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کہا اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ کے دور نبوت کے بعد تقریباً 400 برس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی پھر سے تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے جب کھودنا شروع کیا تو جب تھوڑا کھودا تو اس کے بعد اس کی بنیادیں نظر آنے لگیں کہ جس کے اوپر اس سے پہلے بنایا گیا تھا۔ تو اس کے بعد آپ نے اس مکہ کو تعمیر کیا، اور اس کے بعد کئی مرتبہ اسے توڑا گیا اور پھر اسے تعمیر کیا گیا، کئی بار ایسا ہوا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کئی ساری دعائیں مانگی تھی، جو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن کا ذکر فرمایا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کعبہ معظمہ میرے بعد 2 مرتبہ توڑا جائے گا اور پھر اسے تعمیر کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر قیامت کا وقت آئے گا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے پاس اوپر بلا لے گا۔ اب بھی 2 مرتبہ ایسا وقت آئے گا کہ جب اس کعبہ معظمہ کو شہید کیا جائے گا، اس کے بعد اسے پھر سے تعمیر کیا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کعبے کی بڑی عظمتیں رکھی ہیں۔ حضور علیہ السلام آج ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں، ہمارا سب کا یہ یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ نعمتیں رحمتیں ہم پر نازل کب ہوتی ہے۔ کیا وہ خطبے کے وقت نازل ہوتی ہے، یا نماز جمعہ میں نازل ہوتی ہے، یا وعظ و تقریر کے درمیان نازل ہوتی ہے، اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں وہ جب نازل کرنا چاہے تب وہ اپنی رحمتیں نازل کر سکتا ہے۔ لیکن کعبۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں رب تبارک و تعالیٰ کی 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ جگہ کون سی ہے، وہ وقت کون سا ہے کہ اس وقت رب تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ کرام،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی 120 رحمتوں میں سے 60 رحمتیں ان لوگوں پر نازل ہوتی ہیں جو اس کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر فرمایا 40 رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں جو اس کے سامنے رخ کر کے نمازیں ادا کر رہے ہوں گے، جو اس کے سامنے رخ کر کے وہاں نمازیں ادا کر رہے ہوں گے، ان پر 40 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور کہا 20 رحمتیں تو ان پر نازل ہوتی ہے جو وہاں بیٹھ کر اس کا دیدار کر رہے ہوتے ہیں، صرف اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو انہیں دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بھی 20 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور یہ جو حرمین شریفین کی جگہ ہے، یہ بڑی بابرکت جگہ ہے، اس جگہ کے نیچے تقریباً 300 انبیاء کرام علیہ السلام مدفین ہیں، وہاں دفن ہوئے ہیں، وہاں آرام فرما رہے ہیں، اور حتیم سے اور حجر اسود کے درمیان 70 انبیاء کرام کے آرام فرما رہے ہیں، اور جو میزاب رحمت ہے، جہاں سے کعبہ اللہ سے میزاب رحمت گرتا ہے، جو حتیم ہے، جو کعبہ کا ایک حصہ کہا جاتا ہے، اس مقام پر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی والدہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار ہے، آپ اس مقام پر آرام فرما رہے ہیں۔ یہ بڑی ہی مقدس جگہیں ہیں، کئی ایسی وہاں جگہیں ہیں کہ بندہ وہاں کھڑے رہ کر دعائیں مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور حجر اسود کے بارے میں بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجر اسود کو جنت سے بھیجا، یہ ایک جنتی پتھر ہے، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ حجر اسود اس قدر سفید تھا کہ جیسے دودھ سے زیادہ سفید ہو، کہا لوگوں کی گناہوں کی سیاہی نے اسے کالا کر دیا ہے، کہا جو بندہ اسے بوسہ دیتا ہے یہ اس مومن کے گناہوں کو چوس لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے کہ کوئی بھی مومن بندہ اسے بوسہ دے، اسے چومے، تو وہ حجر اسود ہے جو اس کے گناہوں کو جذب کر لیتا ہے، چوس لیتا ہے، وہ بندوں کی گناہوں کی سیاہی سے اس کا رنگ کالا ہوا، اس کے بعد اس کا نام حجر اسود یعنی کالا پتھر پڑا۔ اور حجر اسود کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بروز محشر حجر اسود کو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بلایا جائے گا، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جس سے وہ دیکھ رہا ہوگا، اور اس کی ایک زبان ہوگی جس سے یہ بول رہا ہوگا۔ تو آج آپ دیکھیں کہ علماء دیوبند ہیں، جو دیوبندی لوگ ہیں، یہ اس بات کو تسلیم کرنے کو راضی ہے کہ حجر اسود بروز محشر حاضر ہوگا، اس کی آنکھیں بھی ہوں گی، اس کی زبان بھی ہوگی، وہ لوگوں کی شفاعت بھی کرے گا جس نے اس کا بوسہ لیا ہے، ان تمام لوگوں کی وہ شفاعت بھی کرے گا۔ جب اس پتھر کو رب تبارک و تعالیٰ اتنی قوت و طاقت عطا کر سکتا ہے تو لوگوں میں آپ کو بتاؤ حجر اسود کو یہ مقام ملا ہے، یہ ایسے ہی نہیں ملا ہے، اسے مصطفیٰ جان رحمت نے بوسہ دیا ہے، اس کے بعد اسے یہ مقام عطا کیا گیا۔ آج لوگ اس حجر اسود کے بارے میں یہ ماننے کو تیار ہیں کہ وہ بہت سے محشر شفاعت کرے گا، تو پھر ہمارے حضور سراپا نور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری شفاعت کیوں نہیں فرمائیں گے؟ یقیناً وہ شافع محشر ہے، وہ ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ اور حضور علیہ السلام نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت، جب قیامت کا دن ہوگا، اس دن کعبہ اللہ کو، کعبے کو سجا کر میرے پاس بھیجا جائے گا، وہ میری قبر انور کے پاس آئے گا۔ تو کہا جب وہ میرے قبر انور کے پاس قریب آئے گا تو وہ کہے گا کہ اے محبوب آپ پر سلام ہو، وہ مجھے سلام پیش کرے گا، تو میں اس کے سلام کا جواب دوں گا، اور اس کے بعد میں اس کعبے سے پوچھوں گا اے کعبے بتا تیرے ساتھ میری امت نے کیا معاملہ پیش آیا ہے، وہ کس ہاتھوں سے پیش آئے ہیں؟ تو وہ کعبہ کہے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جتنے امتی نے مجھے دیکھا ہے بروز قیامت میں ان تمام کی شفاعت کروں گا، اور جتنوں نے نہیں دیکھا ہے یا رسول اللہ آپ ان کی شفاعت کر دیجئے گا۔ یہ کعبہ اللہ کو شرف حاصل ہے، لیکن یہ ساری چیزیں، یہ سارے مقامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں عطا کیے ہیں، یہ
اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا صدقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے قدم اس سرزمین پر پڑے ہیں، اس کے بعد اس سرزمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبے عطا کیے ہیں۔ یہ کعبہ آپ نے دیکھا دو تین سالوں سے تقریباً ہمارے یہاں سے کوئی حاجی جا نہیں پاتے، کوئی وہاں کی حاضری کو نہیں جا سکتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم اس سال نہیں تو آئندہ سال جائیں گے، ہمیں اس سال موقع نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، ہم آئندہ سال جائیں گے، اس لیے کہ لوگ سیراب ہو گئے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میرا تو اندازہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر پر ہمیں بلایا نہیں جا رہا ہے، اس کے پیچھے وجہ ایک یہ بھی ہے کہ بندوں کے دل میں اس کے لیے عشق امڑے، اس کے لیے ایک پیار اور ذوق امڑے، بندے روئے گڑ گڑائے کہ مولا ہمیں بلا اپنے در پہ، مولا ہمیں اپنی چوکھٹ پہ بلا، ہم تیرے در کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، تیرے پیارے بندوں کی اداؤں کو ادا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن آج لوگوں میں وہ ذوق وہ شوق باقی نہیں ہے۔ آج وہ جیسا عشق بندوں کے سینوں میں ہونا چاہیے تھا، آج ایسا عشق آپ کو ان بندوں کے سینوں میں نظر نہیں آتا ہے۔ یہ ہمیں ماں جانے کی اجازت نہیں ہے، تو اب ہمارے لیے وقت ہے، اتنے وقت کی دوریاں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے عشق میں تڑپیں، رب تبارک و تعالیٰ کے حضور روئیں گڑ گڑائیں، دعائیں کریں کہ مولا ہمیں اپنے در کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ مولا آپ کو ہم سب کو مکہ معظمہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ اور کعبۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب حاجی یا کوئی عمرہ کرنے کے لیے جائے تو اسے احرام باندھ کے جانا ہوتا ہے، احرام پہن کے جانا پڑتا ہے، تو اس کے لیے الگ الگ مقام ہیں۔ کچھ لوگ ایئرپورٹ سے بھی احرام باندھ لیتے ہیں، کچھ گھر سے باندھ کے چلتے ہیں، وہاں پہنچ کے الگ الگ مقام سے بندوں کو احرام باندھتے ہیں۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سب سے افضل احرام کون سا ہے، کون سا مقام ہے جہاں سے احرام باندھ کے جانا سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مقام بیت المقدس ہے۔ کہ بندہ احرام باندھے بیت المقدس مسجد اقصی سے، رب تبارک و تعالیٰ کے ایک گھر سے احرام باندھ کر پھر کعبہ معظمہ آئے رب تبارک و تعالیٰ کے دوسرے گھر پہ۔ کہا اس احرام کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر بندہ بیت المقدس سے احرام باندھ کر کعبہ معظمہ عمرہ یا حج کے لیے جائے تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور آگے بھی جو گناہ ہونے والے ان تمام گناہوں کو بھی رب بخش دیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایسا بھی کوئی حج و عمرہ نصیب فرمائے کہ جب ہم فلسطین جائیں اور مسجد اقصی سے احرام باندھیں اور پھر احرام باندھ کر ہم مکہ معظمہ آئے اور اس کعبہ مکرمہ کے طواف کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ شرف بھی عطا فرمائے۔ یہ مسجد حرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بڑی امن و امان رکھا ہے، اور اس کے بہت سارے نام بھی ہیں۔ اس میں ایک نام بیت الامین بھی ہے، امان والا گھر بھی ہے، اور اس کا نام سید البلاد بھی ہے کہ تمام شہروں کا یہ سردار ہے، اور اس کے بہت سارے نام ہیں، کئی سارے نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کعبہ سے بڑی محبتیں کی ہیں، بڑا پیار کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، جب ہجرت کی رات حضور علیہ السلام کعبہ معظمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے، جب مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت حضور علیہ السلام پلٹ پلٹ کے کعبے کو دیکھ رہے تھے اور آنکھوں سے اشک جاری تھے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اے کعبہ تجھے رب تبارک و تعالیٰ بھی بڑا پیار کرتا ہے اور مجھے بھی تجھ سے بڑا پیار ہے، اگر آج لوگوں نے مجھے ستایا نہ ہوتا تو میں ہرگز تجھے چھوڑ کے نہ جاتا۔ آج تو آپ دیکھیں لوگ کئی مرتبہ جا کر حاضری کر کے آتے ہیں، پھر کہتے ہیں اب تو ہم رج گئے، ہم سیراب ہو گئے ہیں۔ اور کس طرح سیراب ہو سکتے ہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں کتنی نازل ہوتی ہیں، کتنی برکتیں اس مقام پر نازل ہوتی ہے۔ کسی استاد سے اس کے شاگرد نے پوچھا تھا کہ استاد آپ بتائیں مجھے
کہ دنیا میں کون سی جگہ ہے جو سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ مقام والی ہے، کون سا ایسا مقام ہے جو سب سے زیادہ عظمت والا ہے؟ تو اس استاد نے کہا کہ وہ دنیا میں اگر کوئی سب سے زیادہ عظمت و برکت والی جگہ اگر کوئی ہے، اس وقت اگر کوئی سب سے زیادہ قیمتی ٹکڑا دنیا میں موجود ہے تو وہ سرزمین مدینہ منورہ کی ہے کہ جس قبر میں حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔ کہا وہ زمین دنیا میں سب سے زیادہ عظیم ترین ہے، اس سے زیادہ عظمت والی جگہ دنیا میں کوئی موجود نہیں۔ تو وہ شاگرد بھی بڑا دانشمند تھا، اس نے بھی کہا کہ استاد تو پھر ہم دعا کرتے ہیں، ہم دعا میں کہتے ہیں کہ مولا ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، مولا تو ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ کہ استاد ہم جب دعا کرتے ہیں اس وقت مدینہ تو مانگتے ہیں، لیکن پھر یہ مانگتے ہیں کہ ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام دے، ہمیں جنت میں حضور کا پڑوس عطا فرما۔ تو پھر مدینہ کس طرح افضل ہے؟ اب مدینہ افضل ہے یا جنت افضل ہے؟ تو استاد نے کہا کہ شاگرد حضور علیہ السلام ابھی مدینہ منورہ میں ہے، تو اس وقت کائنات میں سب سے عظیم جگہ یہ ہے جب قیامت کے دن حضور مدینہ سے چلیں گے اور جنت الفردوس میں جا کے ٹھہریں گے، اس وقت پوری دنیا میں سب سے افضل جگہ جنت الفردوس ہوگی۔ کہا جہاں جہاں حضور جائیں گے وہاں شرف جائے گا، وہیں شرف اور دولتیں جائیں گی، وہیں عظمتیں جائیں گی، جہاں حضور ٹھہریں گے وہیں عظمتیں جائیں گی۔ اس کی میں آپ کو سادہ سا مثال دوں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ صف اول کی بڑی فضیلتیں، بڑی برکتیں ہیں۔ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، اللہ انہیں بڑی رحمتوں سے نوازتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر تمہیں پتا چل جائے کہ بڑی پہلی صف کا شرف کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، تو تم لوگ قرعہ اندازی کرو، تم لوگ قرعہ نکالو، پھر جس کا قرعہ میں نام نکلے وہی پہلی صف میں کھڑا رہے۔ یہ پہلی صف کی عظمت ہے۔ اور پہلی صف کسے کہتے ہیں؟ اور جو محراب کے پیچھے اور امام کے پیچھے جو پہلی صف ہوتی ہے اسے یہ شرف حاصل ہے۔ اور میں آپ سے کہوں کہ ابھی مصلی کو اٹھا کر باہر سین میں رکھ دیا جائے تو پھر پہلی صف کون سی ہوگی؟ کیا محراب والی پہلی صف ہوگی؟ نہیں، محراب والی نہیں ہوگی۔ جہاں امام کا مصلی ہے اس کے پیچھے والی پہلی صف جو ہوگی اسی کو یہ شرف حاصل ہوگا۔ یہی مصلی کو چھت پر لے جا دیا جائے تو اس وقت بھی جو پہلی شرف والی صف ہوگی وہ امام کے پیچھے والی صف ہوگی۔ تو 1400 صدیوں بعد آج اگر کوئی مجھ جیسا امام اپنے مصلی کو تبدیل کر دے تو پہلی صف کا جو شرف ہے یہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو جو سید المرسلین ہے، جو خاتم النبیین ہے، یہ جہاں جہاں رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شرف کو بھی اسی مقام پر رکھے گا۔ اگر حضور مدینہ میں رہیں گے تو شرف مدینہ میں رہے گا، حضور مکہ میں رہیں گے تو شرف مکہ میں رہے گا، اور حضور جنت الفردوس میں رہیں گے تو پھر شرف کو بھی جنت الفردوس میں بھیج دیا جائے گا۔ جہاں حضور کے قدم مبارک ہوں گے وہیں پہ شرف کو رکھا جائے گا، وہیں پہ عظمتوں کو رکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں مکہ اور مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک عمرہ یا ایک حج ایسا بھی نصیب فرمائے کہ ہم احرام باندھے بیت المقدس سے، مسجد اقصی سے، اور عمرہ ادا کریں کعبۃ اللہ میں جا کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کی غلامی میں زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرت مقدسہ پر چلنے کی توفیق